السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ولی ہونے کا اتفاق تقریباً پوری امت کو ہے۔ آپ کی ولایت کا اتفاق امت کو، سب کو ہے کہ آپ ولی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہوں یا شیعہ ہوں یا اہل حدیث ہوں۔ صرف بریلوی ہی نہیں، ہر فرقے میں آپ کے ولی ہونے کا اتفاق ہے۔ تو جیسا کہ بغداد شریف میں اگر لنگر بٹ رہا ہو تو وہاں سنی بھی ہوتے ہیں اور شیعہ بھی کھاتے ہیں۔ بغداد کی وہ ایسی جگہ ہے جہاں سنی شیعہ دونوں ہوتے ہیں اور دونوں تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ ولی ہیں۔ اب بات باقی رہی دیوبندی اور اہل حدیثوں کی، تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں غوث اعظم کو لے کر کیا کیا نہیں لکھا۔ شہنشاہ اولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ شیخ ابن تیمیہ، جو کہ ہر ولی ان کی شان میں گستاخی، ہر صوفی ان کے بارے میں طعن و تشدید کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ میں نے اتنی تواتر تک کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا بیان جمع ہونا کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال ہو جائے، اتنے لوگوں کا بیان ہونا کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے، اسے کہتے ہیں تواتر تک۔ تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک کسی کی کرامتوں کا ذکر نہیں آیا جتنا سیدنا عبد القادر جیلانی کا آیا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے، فضیلت اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم بھائی غوث پاک کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ اعظم تو وہ ہے جو اللہ ہے سب سے بڑا۔ تو بھائی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کچھ کہتے ہیں کہ اعظم کیوں کہتے ہو، غوث کو تو ٹھیک ہے، غوث اعظم کہتے ہو۔ تو ہمارے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ اگر آپ کو تکلیف ہے اس بارے سے کہ غوث پاک کو غوث اعظم کہنے سے آپ کو اعتراض ہے، اگر کوئی ملک کا چوڑا چمار نوکر پرائم منسٹر بن جائے، آپ کو اس کو وزیر اعظم کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی، اور جو غوث ہیں، غوث پاک ہیں، ان کو شرم کہنے میں آپ کو شرم لگنے لگتی ہے، ان کو غوث اعظم کہنے میں شرم لگنے لگتی ہے، اور وہیں کوئی چوڑا چمار نوکر پرائم منسٹر بن جائے تو اس کو وزیر اعظم کہنے میں شرم نہیں لگتی۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو میرے عزیزوں، شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی ولایت حاصل کر کے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے ہی اللہ نے ان کو ولایت عطا کری۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں منتخب فرمایا۔ ان کی تو کرامتیں اتنی ہیں بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ جب آپ پیدا ہوئے 30 شعبان کے دن رات کو آپ پیدا ہوئے، تو آپ کی ماں کے بدن سے آپ اس وقت پیدا ہوئے جب عورتوں میں بچوں کو پیدا کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ 60 سال آپ کی ماں کی عمر تھی جب آپ پیدا ہوئے، 60 سال آپ کی ماں کی عمر تھی جب آپ پیدا ہوئے، تو آپ کی تو بچپن سے اتنی کرامت تھی۔ تو آپ کی ماں خود فرماتی ہیں، ایک بار کیا ہوا، شہر جیلان میں آپ پیدا ہوئے تو لوگوں میں بحثم باس بھگدڑ مچ گئی کہ عید کا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کہ کچھ لوگ کہنے لگے ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ہوا ہے۔ تو سب لوگ پہنچے بی بی فاطمہ ام الخیر کے پاس، جو کہ حضرت غوث پاک کی ماں تھیں آپ۔ تو آپ کے پاس لوگ پہنچے اور پوچھا کہ چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ نے کہا یہ۔ تو لوگ نے کہا کہ یہ کیسے ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ تو پھر جو فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، جو میرے بیٹے عبد القادر ہیں، انہوں نے جب سے چاند دیکھا ہے صبح سحری سے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے سال سے ہی
میرے بیٹے کا یہ معمول ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے سحری سے لے کے افطار تک میرا بیٹے عبد القادر جیلانی اپنے دودھ کو منہ نہیں لگاتے، ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ یہ ان کی ماں خود بتا رہی ہیں کہ وہ سحری سے لے کے افطار تک منہ نہیں لگاتے۔ کتنی فضیلتیں، کتنی کرامتیں ہیں۔ یہ بچپن کا عالم ہے۔ ابھی آپ کے اوپر روزے کا کوئی مکلف نہیں ہے، آپ کے اوپر ابھی احکام و شریعت تک لاگو نہیں ہوئے، آپ کے اوپر ابھی احکام و شریعت تک نہیں۔ لیکن جب خدا کا ولی جو کہ آتا ہے اس دنیا میں تو نظام خدا کو چلانے کے لیے آتا ہے، جب ولی آتا ہے تو نظام خدا کو چلانے کے لیے آتا ہے، تو اسی لیے یہ ولی ہمارے کرامت والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو کیا ان کو کرامت بنا کر بھیجا، دے کر نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں نا دے کر بھیجا کرامت، کرامت بنا کر بھیجا، دے کر نہیں بھیجا۔ کیسے کرامت؟ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں تو کرامت، ماں کے پیٹ سے باہر آئے بچپن میں تو کرامت، ابھی عمر نہیں ہوئی، احکام و شریعت نہیں ہوئے تو کرامت، ہر چیز میں کرامت۔ آپ کی ماں غوث اعظم کی ماں فرماتی ہیں جب غوث اعظم عبد القادر جیلانی میرے پیٹ میں تھے تو میں الحمدللہ کہتی تھی، تو اس چیخ کا آواز وہ میرے شکم میں سے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس چیخ کا آواز اپنی شکم میں سے دیا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا، کہنے والے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی لوگ آج کل جو ایمان لائے وہ سائنس پر ایمان لائے، اللہ پر تو ایمان ہی نہیں لائے۔ جو سائنس کہہ دے گا اس چیز کو تو بڑی شان و شوکت سے مانیں گے، اور بہت شان سے مانتے بھی ہیں، یہ سائنس کی بات ہے بھائی اس کو مان لو۔ لوگ سائنس پر ایمان لائیں، اللہ پر تھوڑی ایمان لائیں، ولیوں کی کرامت کو نہیں مانیں گے، سائنس پہ ایمان لائیں نا۔ تو یہ تو کرامت ہیں کہ شکم سے ہی جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک کرامت تو یہ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے، آپ بڑے ہوئے، آپ بولنا ہی سیکھے تھے، جلدی بولنے سیکھے تھے، تو آپ ماں کی پیٹ سے ہی 18 پارے حفظ کر کر آئے تھے، ماں کی پیٹ سے ہی 18 پارے حفظ کر کر آئے تھے۔ یہ پتہ یہ کرامت، اور کیسے کر کر آئے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ جب استاد کے پاس پہنچے تو یہ آپ کو کیسے حفظ ہوئے کہ میری ماں قرآن شریف جب بھی پڑھتی تھیں، ایک پارہ پڑھا، دو پارہ جیسے ہی پڑھتی تھیں تو میں اس کو یاد کر لیتا تھا پیٹ میں۔ تو 18 پارے تو آپ نے ماں کی پیٹ میں ہی حفظ کر لیے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کرامت ہیں غوث اعظم کی، اور اتنی کرامتیں ہیں کہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ آپ کی کرامتوں کو ہم کر سکیں، مطلب آپ کی کرامتوں کو بیان کر سکیں۔ اتنی کرامتیں، ہمیں تو کچھ معلوم بھی نہیں اتنی کرامتوں کا۔